لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، کچھ کام نہیں آئے گا تم کو تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد۔ اولاد کے خاطر کمزوری ہوئی تھی نا، ہمیں اولاد کہاں کام کر سکتی، یہ اولاد ہے ہمارا، راتوں رات ہمارے صحت کے لیے کڑے رہتے، یہ اولاد ہے ہماری، ماں باپ چھوڑ کر ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن چھپر بھی خوب لگاتا ہے اور کیل بھی ایسا ٹھوکتا ہے نا۔ اور مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف قاضی مظہر حسین نے خط لکھا تھا، کیونکہ وہ قاضی صاحب پنجاب کے امیر تھے جمعیت العلماء کے، بڑے اہل حق اور حق پرست عالم تھے، بعد میں ناراض ہو کے چھوڑ دیا۔ تو حضرت اقدس فقیہ امت مولانا مفتی محمود کے نام خط لکھا، احتجاجی مکتوب بنام مولانا مفتی محمود۔ کسی نے حضرت سے کہا آپ جواب دیں گے؟ فرمایا نہیں، قاضی صاحب میرے بزرگ ہیں، 17 سال ہمارے ساتھ کام کیا ہے، وہ ناراض ہے، میں تو ناراض نہیں ہوں، کوشش کروں گا راضی کرنے کی، جواب اور جواب الجواب کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے تھے مفتی محمود۔ لیکن جب اٹھ کے روانہ ہونے لگے تو مفتی محمود سے کہا کہ مفتی احمد الرحمان حضرت الاستاذ کو کہا کہ ہم تمام لوگوں سے لڑتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اپنے جو پیچھے سے چورے گھومتے ہیں پھر ہم سے چلا نہیں جاتا، تو یہ جو چورا گھومتا ہے یا وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے بازاری، یہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ضرب الحبیب شدید ہے، دوستوں کی مار تو بڑی سخت ہوتی ہے۔ وہ منصور خلاج کو جب شیخ شبلی نے پتھر مارا تو اس نے کہا وہی یہ نہیں بھولوں گا، لوگوں نے سب مار رہے ہیں، کہ وہ پہچانتے نہیں، یہ جو جانتے ہوئے مار رہا ہے۔ یہ کام نہ کرنا، انسان بنو، ہرگز کام نہیں آئیں گے تم کو تمہارے رشتے نہ تمہاری اولاد، یعنی رشتہ اولاد جب دین کے مقابلے میں ہو تو فائدہ مند نہیں ہوگا، نقصان دہ ہوگا، یاد رکھنا۔ رشتے کا بھی حق ہے اور اولاد کا بھی حق ہے، لیکن دین کے مقابلے میں نہیں۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، پہلے گزرا ہے نا کہ عبد الرحمن نے ابو بکر کو کہا کہ آپ کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے بچایا، آپ نے کہا میں ایک دفعہ تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرا سر اڑا دیتا، تم کفر کے نمائندے تھے۔ یفصل بینکم، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، یقیناً ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام میں، دیکھو باپ کو جواب دیا، قوم کو جواب دیا، بادشاہ کو جواب دیا۔ اور چاہتے سب ہو کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب شریف۔ مجھے لوگ کہتے ہیں اپنے اپنے جیسے محقق، مدرس، کوہنہ مشق مفتی، رسید محدث، بالغ النظر مفسر، کیوں پیدا نہیں کیا؟ میں نے کہا غیرت کی کمی ہے، یہ بے غیرت کسے ڈکے، اوز غیرت جانند کمہارا والماء۔ بے وفا یار خود دیوا اخلا،
د جندان ند پمر خوشحال یما. کیا جواب دیا میں نے؟ میں نے جواب یہ دیا کہ ان میں غیرت کی کمی ہے. ہم نے جن کا نام لیا ان تک پہنچنے کی کوشش کی، پہنچ تو نہ سکے، مگر اتنا ہوا کہ قدر تسلی ہوئی. خواہ وہ ائمہ حدیث ہو، فقہ و اجتہاد ہو، اور شارحین ہو اور مخرجین ہو. تفسیر مکمل ہو رہی. عزیزم حمید سلمہ جو اس ادارے کے ایک حصے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہاں آنا نصیب نہیں ہوا. سنا تو ہر جگہ سے جا سکتا ہے، لیکن شیخ کے محفل میں بھی جانا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں نام کا اثر ہے. ادھر بھی ایک حمید ہے، سب کو سیٹ کر کے پھر باہر بھاگ جاتا ہے. نام تو پیارا ہے، بخاری کا استاد ہے حمیدی، لیکن شافعی کا مرافق رہا ہے سفر علم میں. اس وجہ سے امام بخاری کے ذہن پر شافعی کے بعد مسائل کا چھاپ لگا ہے. اگرچہ فضیل ابن دکین، مکی ابن ابراہیم اور زکریا ابن ابی زائدہ امام اعظم کی کمیٹی کے لوگ تھے اور بخاری کے اساتذہ ہیں. یقیناً ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام میں اور والذین آمنوا اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے. یہ نام کیوں لیے جاتے ہیں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. واقعی سچے پیغمبر تھے، سچ سیکھو نا ان سے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِلْيَاسَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَعْبُدُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایک اللہ سے مانگا، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. آپ ہی سچے وارث سے. فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے دعا قبول کی، بیٹا دیا یحییٰ. واصلحنا له زوجہ، اور ان کی بیوی بھی اس قابل بنایا کہ بچہ دے. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. جس نے نیکی کا کام کیا انجام یقیناً اچھا آئے گا، بے فکر رہے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے مانگتے تھے خوشی میں بھی اور غمی میں بھی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور صرف ہم سے ڈرنے والے تھے. وَزَكَرِيَّا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ كَانُوا مِنَ الصَّابِرِينَ. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الراحمین. ایوب بیمار ہے، اللہ سے کہتا ہے اور برداشت نہیں ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ
یہ پیارے پیارے پیغمبروں کو کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تاکہ آپ میں پختگی آ جائے، چاچا ماما اور دنیا کے کام کے لیے کام چھوڑ نہ دے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے خدا کی! اللہ نبیوں کا بیان کر کر کے مخلوق کو سکھاتے ہیں کتنے پختہ لوگ ہے۔ یقیناً ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے، ساتھ والے بھی پکے ہونے کے ایک مزمل غریب خوار بدگار، وہ بھی تک چل رہا ہے۔ او میمن بھائی کی کیسٹ سن لیتا ہے، او چل ہوئے تیرے باپ یہاں کا صدر، اب تو صدر۔ سنتے تو بہت ہے لیکن سنانے کے قابل سنو۔ میں نے ورشا کو کہا، ورشا وقت کم ہے، میری روانگی ہے، سفر طویل ہے، بیا بار مار را بس ہوں کہ بیا بجان را پس گورے نہ بھیم، ارمان کرو گے جان ڈھونڈو گے پھر ملے گا نہیں آپ، وقت تو بہت کم۔ وے ارمان بالا در تدرشی او چکٹ میں واخلے تو رخاور تبھی اڑی تھا۔ ارمان تب آئے گا جب کالی مٹی میں مجھے رکھنے لے جا رہے ہو۔ توبہ توبہ۔ ویوزل بیا پاغیلا راشا پخو مارو سترگو میں پریوتل گردنا۔ اللہ اللہ۔ اور زندگی جاویدیاں ہر کے نیکو نام زیس، قضا کا بچ ذکر خیر زندہ کند نام را۔ جنہوں نے اچھی زندگی گزاری، قرآن و سنت کی خدمت کی، وہ نہیں مریں گے۔ ہرگز نہ میردا کے دلش زندہ شد بعشق، سب تستبر جریز عالم دوام ماہ۔ سبحان اللہ۔ یتاوی ننظم سبا براشبہ، کالو نج تیر کر میاشتے دے تیرے کے کالو نجش میرما۔ یقیناً ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، ساتھ والوں کو بھی پختہ ہونا چاہیے۔ وے ماں دبا سنو یار اکڑی ید بو ڈنڈا ماتم وہاں سنگنا۔ میں بازوں کی دوستی کر چکا ہوں، اور پانی کے ڈھینگے، تو کیا مجھے بازو ہلا ہلا کے دعوت دے رہا ہے؟ وے ماں دبا سنو یار اکڑی ندو بو ڈنڈ، لأن الصحابة انتشروا بلادا ما من بلد إلا عندهم أحاديث، وأصحاب أبي حنیفہ يضيعونه۔ ابو حنیفہ کا شاگرد کہاں چلنے دیں گے؟ وہ ہر مسئلے کے لیے میدان میں آ جائے، یہ غلط کا ہے، ہمارے استاذ کے خلاف کا ہے، دا سے شاگردان۔ والذین معہ، تو اس سے کوئی کوئی سوال کرے تو آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ وہ شغالہ وہ گدڑ شاہ تو دینے رہے گی، ماں دا ٹول فتح کڑی دی،
نیل کے ساحل سے لے کر تابقا کے کاش غر، میں نے سارے جہان کو اللہ کے فضل فتح کیا ہے. یہ سب نے گڑھ مات معاشی و مچار کری دس اس سے خبر دی. اذ قالوا لقومهم، جب ساتھ والوں نے کہا اپنے لوگوں سے، انا براء منکم، ہم بھی بری ہے تم سے. یہ نہیں کہ ہمارے استاد تھے، ان کے تو شذوذ تھے، تفردات تھے، شکر ہے وہ مر گیا، اب ہم اور آپ ایک جیسے گمراہ ہیں. وہی دلن وہی دل بے غیرت ما خو علم پو کھڑو نہ تلو ہوگا، اما خو ددئی مشران چت شانے لٹائے تھے داس دیلا ما خود آغا خلق کو مقابلہ کری چیزان تے سوے. مفتی رشید نے فتویٰ دیوبند سے پوچھا کہ زندہ شریک ہو سکتا ہے مردے کی قربانی میں؟ میں نے کہا دارالعلوم دیوبند میں 2 جگہ موجود ہے پہلے سے. جب پہلے سے موجود ہے تو بڑوں نے لکھا ہے نا، تو ان چھوٹے آپ کو جواب دیں گے تو آپ مانیں گے؟ کون سا فتویٰ ہے، کون سی حدیث و تفسیر ہے شیخ القرآن پنجپیر کو، شیخ القرآن غلام اللہ خان کو، رحیم یار خان والے بزرگ اولیاء کامل کو عاجز فقیر نے بعض ارشادات ذکر کیے، وہ خوش ہو گئے. وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یا مولانا عبد الغنی صاحب رحیم یار خان والے نے حدیث کی تضعیف کی. شام کو مولوی فیض اللہ آزاد کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا. میں نے کہا آج آپ کا درس مولوی یاسین ہمارے مدرس نے سنایا، کیسا تھا؟ میں نے کہا 100% غلط تھا. کیوں؟ میں نے کہا اس حدیث کو حاشیے میں شیخ الہند نے نقل کیا ہے. آپ رحیم یار خان کے شیخ القرآن شیخ الہند کا رد کرنے کے پوزیشن میں ہے. مشکلات القرآن میں انور شاہ نے شاہ عبدالعزیز کے حوالے سے نقل کیا. ان میں سے کس کا آپ رد کریں گے؟ کہنے میری غلطی ہے، میں خیال رکھوں گا. عالم تھے نا، فوراً سمجھ گئے. دا خبر ہو تو قوم نے شرمے گا ماں. اسحاق سندیلوی بنوری ٹاؤن میں تخصص پڑھاتا تھا، ہائی کلاس، اور ایک کتاب شائع کی حیات نور، اور اس میں لکھا کہ یزید کو برا کہنے والے اگرچہ ہمارے بزرگ مولانا حافظ ابن حجر اور انور شاہ، اور ان کا موضوع حدیث تھا، تاریخ نہ تھی، اس لیے ان سے غلطی ہو گئی. کتاب مجھے بھی بھیجی، مجھ سے پوچھا کیسی تھی؟ میں نے کہا 100% غلط، غلط در غلط. کندھے سے ہلاتے تھے، کندھا ہلایا، کہنے لگا ہاں وہ. میں نے کہا ہاں وہ نہیں، اندر آؤ کتب خانے میں بنوری ٹاؤن میں. میں نے عبدالحلیم لائبریری کو کہا 8ویں جلد البدایہ والنہایہ کی دے دو. میں نے کہا آپ نے کس کے بلبوتے پر اعتماد کر کے ابن حجر اور شاہ صاحب کو تاریخ سے بے خبر کہا ابن کثیر پر. میں نے کہا ابن کثیر نے کیا کہا ہے؟ کہا انہوں نے کہا ان کو امیر المومنین کہا ہے اور ان کے خلاف کرنے والے کو غلط کہا ہے. میں نے کہا یہ غزو یہ میدان، یہ غزو یہ میدان، یہ ابن کثیر کی 8ویں جلد ہے اور یہ یزید کا خاتمہ ہے. اور ابن کثیر سن کیا کہہ رہا ہے.
جب اس نے مدینے کے بعد مکے کا ارادہ کیا حملہ کرنے کا، تو ابن کثیر کیا کہتے ہیں بتائے، فقسمہ اللہ کما قسم الجبابرہ والفرعین قبلہ، اللہ نے اس کی طاقت توڑ دی جیسے اس سے پہلے متکبر اور فرعونوں کا توڑ. میں تو فرعون کہہ رہا ہے، سارے لائبریری حیران رہ گئے. میں شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے، یہ خرے تگورا پساراش پہ تگورا. میں شاہ صاحب حدیث تاریخ ہر علم کا امام ہے، اور آپ کا علم تاریخ کا تو میرے برابر نہیں ہے. لدھیانی صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں، یہاں اثر کے بعد آ گئے. تیرا ارمان نے نا یہ صحیح مانو کہ راہ پکڑا رہے. لدھیانوی صاحب سے کوئی پوچھتا ناخنوں کا طریقہ کیا، کہا جیسے چاہے کاٹو، اس میں کوئی سنت طریقہ نہیں ہے. میں لدھیانوی صاحب کے پیچھے گیا، معاہدہ سے بکواس نہیں کی. ہندی میں لکھا ہے، بزازیہ میں لکھا ہے، قاضی میں لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کے شہادت سے شروع کرے، چوٹی پر آئے اور چوٹی سے بیعت شروع کر کے انگوٹھے اوپر آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا. میں نے کہا یہ فقہاء نے لکھا ہے، والفقہاء ہم اعلم بمعانی الاحادیث. میں نے کہا بنوری ٹاؤن میں بیٹھ کر فقہاء کے خلاف لکھا جا رہا ہے. وہ جو تم کہتے ہو کہ کوئی حدیث نہیں ہے صحیح، وہ حسین عراقی نے احیاء کی تخریج میں کہی اور غلط کہی ہے. وہ بات اس پر رد شائع ہو چکا ہے ابو زید دبوسی کا. انشاءاللہ اندہ صحیح لکھو. ماں خودمر فتوحات دی چی ویمن شرمے گما. مفتی نظام الدین اعلی اللہ مقامہ نے ایک سوال کا جواب دیا کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ٹوپی رکھنا چاہیے. ایک دفعہ کہا مسجد کی ٹوپیاں نہ پہنی جائے، دوسری دفعہ کہا کہ تواضع و عاجزی کی نیت سے ننگے سر پڑے. میں بنور ٹوٹ گیا اور دارالفتہ میں ان سے ملاقات کی. میں نے کہا یہ فتویٰ آیا ہے، یہ غلط آیا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا اس طرح نہیں لکھا ہوا ہے. کیسے لکھا ہے؟ میں نے کہا آگے دیکھے کیا لکھا ہے. آگے ابن عابدین نے دو باتیں لکھی. ایک بات تو یہ لکھی کہ خشوع و خضوع تو اتباع سنت میں، سر ننگا کرنا کون سی سنت ہے. اور دوسرا یہ کہ اس زمانے کے لوگ جو ٹوپی اتارتے ہیں اہمیت نہیں مانتے، ان پر کفر کا اندیشہ ہے. میں نے کہا یہ دونوں لفظ اگلے شمارے میں دیکھوں گا، شائع کر دیے. اور کیا؟ ما من عالم فی الپاکستان ولا فی الہندوستان ولا فی عربستان الا لما تنازع ولقي هذا الفقیر فاللہ سبحانہ نصرنی بھی. اللہ نے میری مدد. تقی صاحب نے کہیں لکھا ہے اللہ ان کی عمر میں برکت دے، صحت دے، اور بینک سے جلدی نجات دے، اور بینک کے بارے میں جو جھوٹا مشورہ شائع کیا خدا اس سے بھی توبے کی توفیق دے. انہوں نے ایک تحریر میں لکھا ہے کہ عزیز مولانا ضروری صاحب حفظ اللہ کے تفردات ہیں. میں نے خط لکھا تفردات پر انگلی لگا لے میں چھوڑ دوں. قیامت آ جائے گی تفردات پر انگلی نہیں لگا سکے گا. وہ تحققات ہیں نہ کہ تفردات ہیں. یہ صورت ہے.
ممتحنہ ہے. دا مولیان دا قرآن نہ اور دا حدیث نہ اور دا فقہ نہ بے خبرہ دئی مما تسوسرا کی ہے. ایک عالم دین نے مجھے کہا کہ بے شک آگے میز ہو یا کوئی چیز ہو تو نماز ہو سکتی ہے اور اس کے پیچھے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ارتفاع کا لکھا ہے کہ بلبنتین ولبنتین ہو. سمجھ گئے؟ میں نے کہا بلبنتین او لبنتین کی اول نص چاہیے، کہاں سے لیا ہے؟ دوسرا یہ نیچے پڑھ کر اس کے لیے ہے، جو کرسی پر بیٹھ کے اس کے لیے تو 4-6 لبنہ بھی کافی ہے، تب جا کے سر پکڑ لیا. میں دا شامی اور دا ہندی دا کو زمان عام معمول دے جوان الحمدللہ خدای دی ہمیشہ اور محمد انور شاہ کے دین زیاد فراست و معرفت والدی. یہ ہمارا علماء ہے، ہمارے دین کے تاج ہے، یہ کوئی کم نہیں ہے، توجہ کی بات ہے. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں